بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، بیچ میں اچھی خبریں بھی آتی ہیں اور بہت اچھی خبریں بھی، اور کچھ طبیعت میں اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے کہ شاید جلد بہتری ہو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ کوئی ایسا اندوہناک واقعہ ہو جاتا ہے کہ طبیعت کا سارا اطمینان رخصت ہوتا ہے۔ بیرسٹر عبداللہ ممتاز کاہلوں صاحب کے فرزند، جو سرگودا میں سب سے اہم امیدوار ہیں اور جن کے خاندان کو 4 ٹکٹ دیے گئے ہیں، اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ پچھلی دفعہ اس کے برعکس فیصلہ ہوا تھا، بعد میں خان صاحب کو اس پہ اندازہ ہوا کہ انہیں غلط معلومات دی گئی تھی، اور جن لوگوں نے دی تھی یہ وہی تھے جو سب سے پہلے بادامہ ہوا بنے ان کے خلاف، اور کرپٹ بھی تھے۔ تو وہ اب بیرسٹر عبداللہ کاہلوں جو ہیں، وہ اس قدر نجیب آدمی ہیں کہ وہ باپ کی اچھی ظاہر ہے پدرانہ صحبت جو ہے، پھر والدین کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہے کہ جب کور کمانڈر ہاؤس والا واقعہ ہوا لاہور کا، تو وہ خان صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ سابق وزیر داخلہ شاہ صاحب پی ٹی آئی کے، اور ارشد داد صاحب اور کچھ اور فوجی افسروں کا نام لے کے کہا جو پارٹی سے سبکدوش فوجی افسر، کہ ان کی ایک کمیٹی بنائیں اور یہ اعلان کریں کہ ہماری پارٹی کا جو بھی شخص اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور کافی انہوں نے ان کا لہجہ نرم کر دیا، اور خود بھی مطلب یہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے اس کے لیے کیا۔ اب وہ 3-4 دن پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سی فوٹنگ اس کی منگوائی ہے، کیمرے کی اپنی فوٹیج منگوائی ہے، اور اس میں واضح ہوتا ہے 15 جنوری کی تاریخ انہوں نے دے رکھی ہے۔ اب ایک ایسے آدمی پر جس نے ہمیشہ معتدل رویہ اختیار کیا، ایک روایتی پاکستانی کی طرح ٹیررزم کے خلاف پاکستانی فوج کی حمایت بھی کرتا رہا، اور خاندان ایسا میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں سیکریفائس کرتے ہیں، اس کا چرچا بھی نہیں کرتے۔ اس سے بار بار ٹیلی فون کروایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون عقل مند لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں باپ کو کہ ہم سیاست چھوڑ دیں، خدا جانے وہ کس حال میں ہے، ہم سیاست چھوڑ دیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا سارا ملک مصیبت میں ہے، اور میں اس وقت سیاست چھوڑ دوں اور وڈرا کر جاؤں تو ملک میں مایوسی پھیلے گی۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، مشکلات کے دن گزر جاتے ہیں۔ بہت طویل انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، اور اس وقت میں تیاری کر رہا تھا ویلاگ کی، اور دل بہت خون ہوا۔ ایک عزیز کے انتقال کی خبر بھی آئی، اس کا بھی صدمہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے آپ روک سکتے نہیں ہیں، وقت کا دریا بہتا ہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ، ایک تو بلے کی واپسی سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ 25 دن ان کے پاس موجود ہیں، وہ ایسی بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے کہ وہ مدتوں کے وہ اپنا مدتوں سے وہ ظاہر ہے حالات کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، اور جب اس طرح انرجی جو ہے وہ اس کو موقع ملتا ہے، نوجوانوں کو موقع ملتا ہے تو گھر گھر جائیں گے اور ایک طوفان اٹھا دیں گے۔ مسلم لیگ کا جو سب سے زیادہ نون لیگ کا ہمدرد اخبار نویس ہے، اس نے بھی آج تسلیم کیا ہے کہ عمران خان نے بلے کو بلا بنا دیا اور اس کی فتح یقینی ہے۔ اس سے بھی زیادہ معقول بات ایک نون لیگ کے اور حامی اخبار نویس نے کہی ہے کہ عمران خان کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ الیکشن ہوگا تو کشیدگی پھر بھی باقی رہے گی،
تو بہتر ہے کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کیے جائیں. اور ظاہر ہے اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے تیری آواز مکے اور مدینے. عمران خان کو بڑے بزدل مخالف ملے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی، انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں جذباتی ماحول پیدا کرنے میں. اس پہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بگڑتے بھی ہیں، اور بعض لوگ تو مجھے دھمکی بھی دیتے ہیں پروگرام دیکھنا چھوڑ دیں گے، اور آپ یہ ہیں، اور آپ نے فلاں وقت یہ کہا تھا اور فلاں وقت یہ کہا تھا. ہو سکتا ہے میں نے کوئی بات میرا کوئی تجزیہ غلط بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آدمی کو وہی بات کہنی چاہیے جس طرح وہ محسوس کرتا ہے. خان صاحب کا ایک اور پیغام ملا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور مجھ پر ہر روز نئے مقدمے نئی ضمانتیں ہوتی ہیں، ہر روز نئے مقدمے ہوتے ہیں، میرے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، انہیں ایذا دی جا رہی ہے، کاغذات مسترد کیے گئے، لیکن میں ڈٹ کر انشاءاللہ کھڑا رہوں گا اور حالات کا مقابلہ کروں گا. اور 22 اگست کو اگر مجھے یعنی کمپرمائز کرنا ہوتا، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میں 22 جون کی جو 2022 میں اگست میں جو جنرل باجوہ نے پیشکش کی تھی 2/3 اکثریت دلانے کی، تو میں اس کو قبول کر لیتا. خان صاحب ایک ایسی ذہنی کیفیت میں ہیں جہاں انہوں نے ہتھیلی پہ رکھ لی ہے، اور جب آدمی اس کیفیت میں ہوتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور مخالفین کا عالم یہ ہے، امل ولی خان نے اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ کہا کہ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ تم اپنے فیورٹزم اگر ترک نہ کیا، تم نے، یہ چیف جسٹس صاحب سے نہاد جو محترم آدمی ہے اس سے بات کی جا رہی ہے، تم نے اگر فیورٹزم ترک نہ کیا تو تمہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، تمہارا یہاں رہنا محال ہو جائے گا اور تمہارا کرسی پر بیٹھنا محال ہو جائے گا. بلایا عدالت نے تو معافی مانگ لی. ہاں جی، اور یہ اتنے ہی بہادر ہیں، نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی بہادر ہیں. یعنی ایک طرف تکبر کا یہ عالم ہے کہ اسحاق خاقوانی اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی یعنی ان سے بھی انہیں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ تکبر کی یہ حالت ہے کہ دانیال نے شکایت کی، بھئی وہ پارٹی کے ساتھ وفادار رہا ہے، اس نے تکلیف اٹھائی ہے، جیلی ہے. احسن اقبال تو مزے کرتے رہے اور قومی خزانہ لٹاتے رہے نارووال پہ، اور سرحد پہ بنا دیا اپنا اسٹیڈیم. اور یہ خبر میری نہیں ہے، مجید نظامی صاحب زندہ تھے اور عارف نظامی زندہ تھے، اور دی نیشن میں خبر چھپی تھی، اور کہ اشتہاری مجرموں کو پناہ دیتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو ڈراتے ہیں. اور ذوالفقار چیمہ صاحب گجرانوالہ کے DIG سے، وہ زندہ سلامت ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے. وہ ان کی ترجیح ہے، اس لیے کہ دانیال تو اس طرح خوشامد کر ہی نہیں سکتا. اب اس نے آزاد گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنا یہ ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے اس کو جتلانے کے لیے کہ تم کیا چیز ہو، احسن اقبال ہی کو دے دیا MP کا ٹکٹ. پارٹی جو ہے وہ سہم ہی ہوئی ہے، اندر سے سکڑی ہوئی ہے، تضادات ہیں. میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے خوفناک اختلافات ہیں محترمہ مریم نواز میں اور حمزہ میں، اور کس طرح ایک دوسرے کے جو تجویز کردہ خصوصی نشستوں پر امیدوار ہیں اور عہدیدار ہیں ان سے مریم کس طرح پریویل کر رہی ہیں، اور بددلی پھیلی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب بھی آزردہ ہیں کہ بھائی جو وعدے کر رکھے ہیں اگر ان کو توڑ دیں گے تو یہی انجام ہوگا. 3 دفعہ کی یعنی جس انہیں ابتلا کا میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا سامنا کرنا پڑا، 4تھی بار ابھی سے اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی ہے، اور زرداری صاحب مسلسل پیغامات بھیج رہے ہیں جہاں بھیجا کرتے ہیں کہ ہم جناب خادم ہیں اور ہمیں موقع دیں. کچھ بلوچستان میں انہوں نے گنجائش پیدا کر لی ہے، اور گیلانی یوسف رضا گیلانی خاندان اور احمد محمود خاندان کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح 10 سیٹیں پنجاب سے حاصل کر لیں. اور سندھ میں تو ظاہر ہے فری ہینڈ انہیں دیا ہی جائے گا. تو بلاول کو وزیر اعظم اگر بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو کم از کم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکیں. یہ اسٹیبلٹی ہوگی. ورلڈ بینک کہتا ہے
وہ میں دوسرے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کو عرض کروں گا، میرے پاس ان کی رپورٹ بھی رکھی ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی نہیں، اس سے معیشت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن معیشت کی کس کو فکر ہے اور ملک کی کس کو فکر ہے؟ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف اس کے باوجود کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کارروائی جاری رہے گی، کارروائی جاری رہے گی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اسے لا تعلقی اختیار کر لیا، ان کی جگہ دوسرے جج صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ جو ستم ہے بے سبب ہے، جو کرم ہے بے طلب ہے، ہمیں یہ بھی ہے گوارا، ہمیں وہ بھی ہے گوارا۔ ایسا ہی جان ہے تباہ میں اور ایسی ذہنی کیفیت ہے، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ 24 کروڑ انسانوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ یعنی یہ بیرسٹر عبداللہ کاہلوں کے واقعے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نہیں، لوگ ہوش و حواس ہی کھو چکے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ داغ نے کہا تھا ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں، سامان بھی گیا۔ اس طرح کی چیزوں کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی یہ امید کر رہی ہے کہ اچھا وہ صرف عبداللہ کالو، اپنا بیرسٹر عبداللہ کالو نہیں، ان کے چچا ہیں، کیا نام ہے ان کا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور امتیاز احمد کالو، ایک پولیس افسر کے ذریعے انہیں چکمہ دیا گیا۔ پہلے تو ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ الیکٹرانکس کا سارا سامان اٹھا کے لے گئے، جرسیاں اٹھا کے لے گئے، فرنیچر اٹھا کے لے گئے، کوئی پرفیوم اٹھا کے لے، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ پھر ایک انسپیکٹر کے ذریعے انہیں چکمہ دیا کہ آپ آ جائیں، مسئلہ حل کر لیں گے۔ وہ گئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کون و مکان گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ملک کی اکثریتی آبادی کو بددل کر رہے ہیں۔ یہ حادثات ارجنٹائن میں ہو چکے ہیں، یہ حادثات نائجیریا میں ہو چکے ہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسا ہو چکا ہے، خود ہم 1971 کے المیہ کا سامنا کر چکے ہیں۔ اگر یہی آپ کی روش رہے گی، عمران خان تو آپ کو تو آپ نہیں روک سکتے، یعنی وقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا لگے گا، لیکن اس طرح کے یہ بیمار بجھا مرجھایا ہوا نواز شریف جو گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، جو ٹکٹوں کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، یعنی پی ٹی آئی تو مصیبت میں ہے، اور لیکن یہ کہ روز ایک علامت ظہور پذیر ہوتی ہے کہ اس مصیبت سے وہ نکل رہی ہے۔ 70% سے زیادہ تو ان کے امیدواروں کے کاغذات ہی قبول ہو گئے، اور لیڈر ان کا اس طرح کھڑا ہوا ہے، اور کارکن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو ماحول پیدا ہو گیا، اب میں کافی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جائیں گے پولنگ اسٹیشنوں پر۔ پھر آپ کیا کریں گے پولنگ اسٹیشن پر جب جائیں گے؟ اور دیکھو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں گھات لگا کر اپنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مال غنیمت میں حصہ بٹائیں گے۔ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے؟ مال غنیمت میں آپ حصہ بٹائیں تو کتنے دن بٹائیں گے؟ امیدوار آپ کے جا نہیں سکتے، جہاں کہیں جاتے ہیں تو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا۔ بس خبریں تو خیر اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھی بھلی اچھا بھلا ماحول۔ ہاں، الیکشن کمیشن جناب چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ بھائی آپ کیسا الیکشن کمیشن ہے؟ اور اتنی دیر گزر گئی ہے، اور آپ نے وہ بجائے عدالتی احکامات کی پابندی کرنی ہے نا۔ عدالت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر عدالت کوئی چیز نہیں ہے تو حکومت کیا چیز ہے؟ عدالتوں کے ذریعے، اداروں کے ذریعے حکومت کی ریٹ قائم ہوتی ہے، اور اگر آپ اس طرح عدالتوں کو رسوا کریں گے اور پولیس اس کے احکامات نہیں مانیں گی اور درندگی کرے گی، اور یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا، اور پولیس والے جو ہیں ان کو اذن دے دیا جائے گا کہ جو مرضی کرو مگر کسی نہ کسی طرح امیدواروں کو بگانا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کے لیے کوئی تحمل کے ساتھ سوچیں، یہ اس کشیدگی کو ختم کریں۔ کیوں ملک کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ کیفیت ایسی ہے کہ شکریہ کے الفاظ بھی زبان پہ نہیں آ رہے تھے، بہت شکریہ، آپ کی بڑی نوازش۔